اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 37، التفخیم والترقیق، وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے حروف کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ جو ہمیشہ مفخم پڑھے جاتے ہیں یعنی حروف الاستعلاء، دوسرے وہ جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں، اور تیسرے وہ حروف جو ہمیشہ مرقق پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے حروف کے بارے میں ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسری قسم کے حروف کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی وہ حروف جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں۔ ان کو لفظ میں ان کی جگہ اور حرکات کے باعث کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف، نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 لام من اللفظ الجلالہ، اور را۔ آج ہم ان میں سے 2 یعنی کہ الف مدہ اور لام من اللفظ الجلالہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور تیسرے حرف یعنی کہ را کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے الف مدہ یا الف کو اس کی اپنی ذات میں نہ تو مفخم حروف میں رکھا گیا ہے اور نہ مرقق، بلکہ یہ اپنی تفخیم اور ترقیق کے لیے اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم خالی الف کو دیکھیں تو نہ اس کو مفخم کہا جائے گا اور نہ مرقق، بلکہ وہ اپنی تفخیم اور ترقیق کے لیے اپنے سے پہلے آنے والے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی اس بات کا انحصار اس الف سے پہلے والے حرف پر ہے کہ الف کو موٹا پڑھا جائے گا یا باریک۔ اگر اس سے پہلے والا حرف مفخم ہے تو الف بھی مفخم ہوگا۔ مثال کے طور پر قال، ظالمہ، الفرقان، خاشعین، طاقت۔ یعنی چونکہ الف مد سے پہلے والا حرف مفخم تھا یا حروف الاستعلاء میں سے تھا، یا اس کو کسی بھی وجہ سے مفخم پڑھا جا رہا تھا، تو الف مد بھی مفخم پڑھا جائے گا۔ اور اگر الف مد سے پہلے والا حرف مرقق ہے تو الف مد بھی مرقق ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں شاکرین، شاکرین، یہاں شا کی آواز مرقق ہے۔ سائلہ، سائلہ، لا ریب، لا ریب۔ ان تینوں مثالوں میں دیکھیے کیونکہ الف ایک مرقق حرف کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا الف کو بھی مرقق پڑھا جائے گا۔ ایک 2 اور مثالیں دیکھ لیجئے۔ نادا، الانسان، شاربون، لاغیہ۔ دوسرا حرف جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھا جاتا ہے وہ ہے لام من اللفظ الجلالہ، لام من اللفظ الجلالہ، یعنی اللہ کے جلیل القدر اسم میں آنے والا لام۔ لام الجلالہ میں 3 صورتوں میں تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی لام الجلالہ 3 صورتوں میں مفخم پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اگر لام الجلالہ سے پہلے فتحہ ہو، اگر لام الجلالہ سے پہلے فتحہ ہو، اس کی مثال دیکھیے، ان اللہ، قال اللہ، واللہ، حسبنا اللہ۔ دوسری صورت جب کہ لام الجلالہ کو مفخم پڑھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر لام الجلالہ سے پہلے ضمہ ہو، اگر لام الجلالہ سے پہلے ضمہ ہو تو اس صورت میں بھی لام الجلالہ مفخم پڑھا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ، حب اللہ، کلمت اللہ،
تیسری صورت جب کہ لام الجلالہ کو مفخم پڑھا جائے گا وہ یہ ہے، اگر لام الجلالہ سے پہلے ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ یا ضمہ ہو۔ اس کی مثال ہے وَعَلَى اللَّهِ، اتقوا اللہ، الی اللہ۔ لام الجلالہ کو دو صورتوں میں مرقق یعنی باریک پڑھا جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر لام الجلالہ سے پہلے والا حرف کسرہ کے ساتھ ہو، اور یہ کسرہ چاہے لام الجلالہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو یا الگ ہو، اس صورت میں لام الجلالہ کو مرقق پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں دیکھیے، لِأَمْرِ اللَّهِ، بَلِ اللَّهِ، سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ کسرہ چاہے اصلی ہو یا عارضی، اصلی کسرہ وہ ہے جو کہ ہمیشہ اس لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جبکہ عارضی کسرہ وہ ہے جو کسی وجہ کی بنا پر لگایا گیا ہو، یعنی اصل میں تو وہ کسرہ نہ ہو لیکن کسی وجہ کی بنا پر لگایا گیا ہو۔ اس کی مثالیں دیکھیے کہ اس میں جو آپ کو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے کچھ اصلی کسرہ کی مثالیں ہیں، کچھ عارضی، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے۔ لِأَمْرِ اللَّهِ، سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اصلی کسرہ کی مثالیں ہیں، جبکہ بَلِ اللَّهِ، قُلِ اللَّهِ یہ مثالیں ہیں عارضی کسرہ کی، کیونکہ بل اور قل یہ دونوں کے نیچے اصل میں کسرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو ملا کے پڑھنے کے لیے اس میں کسرہ لگایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے، تو آپ کو بہت اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ آپ کی نالج کے لیے ہے کہ جو عارضی کسرہ یعنی وہ کسرہ جو کہ اصل میں نہیں تھا بلکہ لگایا گیا ہے، وہاں بھی ہم اس کو لام الجلالہ کو مرقق ہی پڑھیں گے، اور چاہے وہ کسرہ لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جیسا کہ ہم یا الگ ہو، جیسا ہم نے بھی کہا، یعنی مثال اس کی دیکھ لیجئے، للہ، للہ میں کسرہ لام الجلالہ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، یہاں بھی لام الجلالہ کو مرقق ہی پڑھا جائے گا، للہ۔ اچھا، دوسری صورت جس میں کہ لام الجلالہ کو مرقق پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لام الجلالہ سے پہلے ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے والا حرف کسرہ کے ساتھ ہو، لام الجلالہ سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کسرہ کے ساتھ ہو۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ یہ دونوں مثالوں میں دیکھیے کہ یہاں پر اصل میں فَسَوْفَ يَأْتِي یعنی کہ تا کے بعد یا ہے جو کہ ساکنہ ہے، اور غیر مُعْجِزِ اللَّهِ میں بھی معجزی کے بعد زا کے بعد اس میں یا ہے۔ یہ ہم ملا کے پڑھنے کے لیے اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ آگے آنے والے چیپٹر میں پڑھیں گے جس کا نام ہے التقاء الساکنین۔ اس کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پہ صرف اس چیز کو ایک نوٹ کر لیجئے کہ ان میں کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کو آپ کو بتانے کے لیے کہ یہاں ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، ان باتوں کو مینشن کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ لفظ اللہم، اس میں وہ بالکل وہی رول اپلائی ہوتے ہیں جو کہ آپ لام الجلالہ کے لیے استعمال کریں گی، یعنی قَالُوا اللہم، یہاں پر کیونکہ اللہم سے پہلے ضمہ آ رہا ہے لہٰذا ہم نے اللہم کے لام کو مفخم پڑھا۔ اور ایک اور مثال دیکھیے، قُلِ اللہم، یہاں پہ کیونکہ اللہم سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، قُلِ اللہم، لہٰذا ہم نے اللہم کے لام کو باریک پڑھا۔ چنانچہ آج کے لیسن میں ہم نے وہ حروف پڑھے جو کبھی مفخم اور کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ الف کو مفخم کب پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے والا حرف مفخم ہو، اور اس کو مرقق کب پڑھا جاتا ہے جبکہ اس سے پہلے والا حرف مرقق ہو، جبکہ لام الجلالہ کے مفخم اور مرقق ہونے کی شرائط بھی ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ
یہاں تک کا کانسیپٹ آپ لوگوں کے لیے بالکل واضح ہوگا۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔